ماں جب اٹھی بیدار ہوئی تو فرماتی ہے اے یزید ابھی تم یہیں پر کھڑے ہو، آپ کا ہاتھ میرے سر کے نیچے موجود ہے اور آپ نے اپنا ہاتھ نکالا نہیں، یہی انتظار کرتے رہے ہو۔ بس جب ماں نے یہی باتیں سنی اور دیکھی اور سمجھی، بس اللہ کی بارگاہ میں والہانہ محبت کے انداز میں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر دی، مولا میری مراد کو اس نے پورا کیا ہے، مجھے راضی میرے اس لخت جگر نے کیا ہے، تو بھی اسے راضی ہو جا۔ جس طرح اس نے تابعداری میں اپنا وقت بتایا ہے، وقت گزارا ہے، میں تیری بارگاہ کے اندر عمل و گزار کرنا چاہتی ہوں، اس کو اپنا تابعدار بنا دے، اپنی عبادت میں، اپنی ریاضت میں، اپنے ان صالحین بندوں میں مقبول شمار فرما لے۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ بایزید بستامی کو جو مرتبہ و شان ملا، اس بہترین حصے کا عوض جو ملا ہے، جو اس کا بدلہ ملا ہے، ہاتھ کی ہتھیلی جو تھوڑے سے عرصے میں تھوڑے سے حصے رات کے کچھ حصے میں رکھ کے انہوں نے جو بدلہ پایا ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ بایزید بستامی سرکار فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کوئی بتانے والا بتا رہا ہے، کوئی آواز دینے والا آواز کو بلند کر رہا ہے، کوئی فریاد کرنے والا فریادیں کر رہا ہے۔ اے بایزید بستامی آپ کے نام سے جنت گھومتی ہے، آپ کے نام سے جنت میں ہلچل موجود ہے، آپ کے نام سے جنت میں چہل پہل موجود ہے۔ میں نے سوال کیا میرے نام سے کیسے ہلچل ہو سکتی ہے اور چہل پہل ہو سکتی ہے؟ بایزید بستامی کو جواب ملا کہ جو آپ نے اپنی والدہ محترمہ کی تابعداری میں جو وقت گزارا ہے، جو آپ نے اپنی والدہ محترمہ کے ہاں کھڑے ہو کر سورۃ اخلاص کی ضربیں لگائی ہیں، اس کا جو بدلہ خدا نے تمہیں دیا ہے، جو اس کا عوض تمہیں مالک بے نیاز نے تمہارے سپرد کیا ہے، جنت کے اندر جو نام گردش کر رہا ہے یہی بایزید بستامی کا نام بلند کر رہا ہے، اور انہی کے نام کے گیت گائے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے جس نے رب کو راضی کرنا ہو وہ ماں کو راضی کرے، جس نے رب کو راضی کرنا ہو باپ کو راضی کر لے، اور جس نے جنت کی طلب رکھنی ہو ماں کے قدموں میں تلاش کر لے، اسے جنت بھی مل جائے گی، اسے رب رحمان بھی مل جائے گا۔ بایزید بستامی سرکار فرماتے ہیں میں نے جب یہ بات سمجھی اور ماں کے قدموں میں پھر میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی اما حضور آپ کے ہاں رب نے اتنے بڑے مرتبے رکھے ہیں، رب نے اتنے بڑی شان عطا فرمائی ہے، رب نے اتنے بڑے فیصلے آپ کے قدموں میں رکھے ہیں، آپ کے جسم میں رکھے ہیں، جو ایک چھوٹی سی تابعداری بجا لائے تو اتنا بڑے پہاڑ جیسی نیکیاں مل جاتی ہے، اور جنت کے محلات میں ان کا نام گردش کرتا ہے، اور ہر جنت میں رہنے والے ہر ملائکہ حور و غلمان کے ہر زبان پر انہی کے گیت گائے جاتے ہیں، انہی کے تذکرے کیے جاتے ہیں، انہی کی شانیں بلند کی جاتی ہیں، ان کے مرکز مقام کے بیان کیے جاتے ہیں۔ بایزید بستامی سرکار فرماتے ہیں اس دن سے لے کر بقیہ حصہ میں نے جو گزارا ہے ماں کی قدموں میں تابعداری میں گزارا ہے، جو آج مجھے مرتبہ و شان ملا ہے، میری عبادت کا صلہ نہیں ہے، میری ریاضت کا عوض نہیں ہے، میری تسبیحات کا بدلہ نہیں ہے، یہ جو مجھے بدلے ملے ہیں، جو مجھے مرتبے ملے ہیں، جو مجھے عزت و وقار و معیار ملا ہے، یہ بس تابعداری کا صلہ ملا ہے، اور میں نے اپنے والدین کو اس انداز میں راضی کیا ہے، ہر لمحے ہر گھڑی ہر وقت میں والدین کی خدمت میں رہا کرتا تھا، تابعدار رہا کرتا تھا۔ بایزید بستامی سرکار فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میری والدہ محترمہ نے رات کے اندھیرے میں مجھے طلب کیا، آواز دی بایزید، میں اٹھ کر کھڑا ہوا دوڑتا ہوا اپنی والدہ محترمہ کی دربار کوہنور میں حاضر خدمت ہوا۔ میری والدہ محترمہ فرماتی ہے بیٹا مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ بایزید بستامی سرکار فرماتے ہیں کہ اس وقت ہمارے گھر کے اندر جو مشکلیں پانی کے موجود تھے وہ خالی تھے، پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا، مجھے دور پانی لینے کے لیے تھوڑا وقت لگا۔ میں جب اپنی والدہ محترمہ کی دربار میں گھر میں ان کی قربت میں پہنچتا ہوں تو ان کی آنکھ لگ چکی تھی، میں ساری رات سردیوں کی رات ہے اور ہاتھ کی ہتھیلی میں وہ پیالہ اٹھا کر کھڑا رہا
सरकार फरमाते हैं सारी रात गुजर गई